حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ کے صاحبزادے کہتے کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں۔ قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی، فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں، تو تربوز کھا رہا، خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی، حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، یہ ختم کیسے ہوئی، قحط ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں۔ کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا۔ تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے۔ اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اب تو موبائل ہے نا، تو 1 منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ 1 منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کر شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی 1 دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ پرپا میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔
آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا، میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح دھرنے بیٹھا ہے؟ کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار. تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا آزما ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر. اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے قربان جاؤں. دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی کور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور. اب قبر حشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے. پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا
کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتاؤ، ان منافقین میں تو شامل نہیں؟ کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر، یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکے۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو، ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہے، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہے، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے
اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا۔ میرے دوستو، احساس ذمہ داری، میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی، تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا، اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی، بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے، تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور ہمیں لوگ کہیں گے تسی تے سیانے بیانے ہونا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہا ہے، اس کی عذر ان کی بینائی چلی گئی ہے،
جناب عمر گھر گئے تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی. حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے. اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو تو ایک آدھ تمغہ دے دیا جاتا ہے پھر چھٹی. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مان کے کھائی. یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی. اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی بج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے. اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا کونے میں زمین پہ بٹھا کے، وہ ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا. تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا. پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو. کیا نوٹس لیا؟ کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں. وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی. کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا؟ تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب. اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا. میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بڑے بیزی لوگ ہیں. ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے
وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز. ہم تو مطلب بیزی ہے. بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام. اللہ اکبر. بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 10,000 بار پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے, اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے, وہ 500 لے آ, تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے, کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے, میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے, کسی مسجد کے خطیب کی, کسی ادارے کے محتمم کی بات. لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا, میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے, تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں. میں نے کہا بادشاہ, لے چلو. جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبا, سر پر تاج, دائیں بائیں دربار میں لوگ. پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا, یہ کون شخص ہے. لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے, کابو ہی ہے, کہتے میں ان کے قریب گیا, دیکھو راز کھل رہے. کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو. کہتے انہیں شاخ لگا, جھٹکا, یوں دیکھا, تجھے کس نے بتایا. میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے. فٹافٹ میرا بازو تھاما, کھولنے میں لے کے کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں, یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا, یہ تو میرا اور خدا کا, میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے, اللہ رسول سے میرا راز ہے, تجھے کیسے پتا چلا. تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے, رازدار میں ہی بتایا ہے. اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں, مجھے گھر میں ضرورت تھی, صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے. کم پڑا درود شریف. تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے, اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے, چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے, رونے لگے. اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا, یہ ماجرا کیا ہے. فرماتے جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی, تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل, سارا دربار گزر گیا, اینڈ پہ ایک حجرا آیا. باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے, قیمتی. لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان, ایک مٹکا, 2 پیالے مٹی کے, کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے, رسیاں پڑی ہوئی ہے, سینے کا سامان ہے, کھجور کی چھال پڑی ہے, کچھ ٹوپیاں پڑی. جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی, چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے. اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا. اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج, تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی. تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ. تو رو پڑے, کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں, اب تجھے انہوں نے بتایا ہے جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے. فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں, ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے, خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا, خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو آج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے. اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے, اتنا نہ منائیں بندوں کو, اللہ کی طرف توجہ, اپنے رب کی بارگاہ میں رونا.
میں کہوں گا ماؤں سے، میں کہوں گا والد سے، سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جدوجہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جدوجہد کر لی، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگے۔ کچھ لوگ نہ بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، ہیں جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی۔ اب وہ کہنے لگا پیسے، حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں۔ تو وہ نوجوان رو پڑا۔ کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا ہے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہکی شریف۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی، ہوا گیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، تو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے،
بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسلم شریف حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا، اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے۔ ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا۔ کہتے حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریب بھی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے۔ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یار زوے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگے آپ بات کریں۔ کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا۔ لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز ہے۔ وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو پیسے لگن والے سانو 10 اسی لا دئیے، میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا۔ صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان 2 چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔
اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھی، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔ آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا، کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس ہاں، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہی چاہتے نا، وہی چاہتے تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے۔ حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے، وہی چابی عثمان بن طلحہ
کے پاس تھی، محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا، فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے، پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے، پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں۔ حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے، یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھیں، میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے اولاد بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا، میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نام ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا. اب فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، میزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ، میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ، میرا ایمان اتنا مشکوک، کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ، میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما، اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے، منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم، بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے، اس کا رسم اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ان ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا. یا مسجد بنانا بڑا مشکل ہے، یا نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی، کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے، ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. آپس میں اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو 2 مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا. کہنے لگے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کس طرح؟ ریشم کی طرح. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے، پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے.
فولاد ہے مومن. ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا. جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا, مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا. ایک وہ منظر تھا. ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے. مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ تمہارے, بھائی اتنی سی بات ہے, یہ تمہارے, اس سے زیادہ نہیں. کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا. فرمایا یہ تمہارے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. حد ہو گئی مدد کرنے کی. بھائی کا بازو پکڑا, گھر لے گئے, کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں, 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو, تمہارے ہو گئے. گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے. بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار, ایک یہ موقع رحماء بینہم. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک میں کھجوریں زیادہ پکی, ایک میں کم پکی. جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے, تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہے, وہ والا باغ دوں گا, کھجوریں زیادہ پکی ہوئی. اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا, غریب ہے, رشتہ نہیں ملتا. یہاں ایک شخص نے کیا کیا, اس کو اپنے خاندان سے, اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا. کب بھائی ہے, اس کو یہاں پسانا ہے, رکھنا ہے, لانا ہے. کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا, کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے, کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے, کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی, آدھا بانٹ کے دیا. اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس, ڈھیر لگ گئے, بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا, مدینے والوں کو. فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر, تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی, تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا. اب مال آ گیا ہے, 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں, 2 قسم کی ترجیحات, ایک چیز قبول کر لو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. فرمایا یا تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو, وہ تم واپس لے لو, اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا بانٹ دیتا ہوں, یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں, انہیں کم دے دیتے. بات ہو رہی تھی, انصار چپ تھے. حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا. فرمایا بولو. تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے, کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے, ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے. یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا, حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں, جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں. ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے, محبوب ہمارے درمیان رہے, مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے. یہ رحماء بینہم آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی. حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں, چل دوڑ جا. ملک شام جاتے ہیں, جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں, شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے یار سب سے پہلا کام یہ کر, بلال کا تو پتہ کر. یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے ہے, پتہ تو کر. حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لے. فرمایا نہیں, وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے, میں گھر ملنے جاؤں گا. گھر رحماء بینہم, کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے, اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے, گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا. جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو. حضرت سیدنا عمر رو پڑے, کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا, جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا, ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن. بھائی یاد رکھے جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے, اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے. توجہ ہے میری بات پر.
جاگ رہے نا آپ لوگ، ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ ہو۔ ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں، وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، وہ بس کرو جی فلانے سے، وہ بس کر یار، رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر، السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہ حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تو جو کیتا سو کھانا، یہ تو کام ہے اس کا۔ بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، میاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء،
صاحب صدق و صفا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئی حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے،
جب دولت مند ہے اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ باج باج کے سلام. اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MLA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے. وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرا نا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو. لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں. گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. میں کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی تو امر ہو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. اور میں بیٹا چپ کر،
ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما۔ رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا، تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا۔